کی زندگی اٹھائیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائیے، اور اس کے بعد 1000 سال تک تقریباً مشرق و مغرب پر ہمارا سکہ چلتا رہا ہے، کیونکہ ہم نے ایمان اور اسلام کو فالو کیا تھا اور اپنا اقتدار چلایا تھا۔ ہمارے پاس اعمال صالحہ تھے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت تھی، ہمارے پاس اخلاق کی طاقت تھی، ہم ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کی فکر رکھتے تھے، ہماری سوچ صحیح تھی، ہماری فکر صحیح تھی، مسلمان ایک دوسرے کے سپورٹر بنتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، خلافت اسلامیہ کا خوف ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ فیس بک پہ الٹی پلٹی پوسٹ ڈال کر کے 1-2 لائک کمنٹ پا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے خلافت قائم ہوگی، ایسے خلافت نہیں قائم ہونے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ میں ان سے کہا کرتا ہوں اتحاد کی بات چھوڑ دیجیے، پہلے اسلام کے آداب کو سیکھ لیجیے۔ چھوٹے بھائیوں ہیں جو 4 دن کے لوڑنے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اتنے برے برے الفاظ لکھتے ہیں کہ الامان حافظ ایسے اقتدار کہاں سے ملے گا، ایسے اقتدار کہاں سے آئے گا، ایسے اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ چھوٹے ہمارے انتہائی تھوڑا کام کر رہے ہیں، تباہی اور بربادی کے کگار پہ پوری امت کو لے جا کر کے کھڑا کر رہے ہیں، جن کے اندر اکابرین کا احترام نہیں اور ان کی رائے سے اختلاف کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ وہ لوگ اتحاد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پہلے اختلاف کے آداب سیکھیں اور طریقہ سیکھیں، اور سیکھا کیسے جاتا ہے، تعلیم اور تربیت کیا ہوتی ہے، جا کر کے کہیں سیکھیں اور حاصل کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، نیک اعمال ہوتے ہیں، جن کی سوچ صحیح ہوتی ہے، مثبت طریقہ ہوتا ہے، پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، صحیح سوچ رکھتے ہیں، ہم انہیں اقتدار دیتے ہیں۔ ہم سب کو اقتدار نہیں دیا کرتے، اور اگر کسی ظالم کو، کسی جابر کو، کسی قاتل کو، کسی بدبخت کو، کسی تقریب کار کو جھٹکے میں دے دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے لیے دیا جاتا ہے، پھر اس سے چھین بھی لیا جاتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ اقتدار کیوں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ سربلندی کیوں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمیں رفاقت کیوں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمیں طاقت کیوں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ اقتدار ہمارے پاس کیوں نہیں۔ محترم، اقتدار حاصل کرنے کے لیے پہلے اس لائق اپنے کو بنانا پڑتا ہے، تب اللہ نوازتا ہے۔ ہماری سوچ صحیح نہیں، ہماری تھنکنگ صحیح نہیں، ہماری تعلیم صحیح نہیں، ہماری تربیت صحیح نہیں، ہمارا طریقہ صحیح نہیں، ہمارے اندر احترام نام کی کوئی چیز نہیں، اکابرین سے لے کر کے اصغرین تک کے کھال اجھاڑنے کو ہم تلے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اقتدار ملے گا۔ ارے اقتدار نہیں، بس کہاں جا کر کے گریں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے جو ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا ہے، ہم اسے پروان چڑھاتے ہیں، ہم سب کو پروان نہیں چڑھاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہم اور آپ اپنا اقتدار دیکھیں، ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو بلندی پہ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ احترام کیا جائے تو احترام کرنا سیکھیں، ہم چاہتے ہیں عدل قائم ہو تو عدل کرنا سیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے تو دوسرے کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی لوگوں کے لائک اور کمنٹ ملے اور لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو پھر دوسروں کو بھی احترام دینے کی کوشش کیجیے۔ ورنہ اس طریقے سے 2-4 جملے کثرے سے کچھ ملنے ہونے والا نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوری شدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لیکن پوری شدت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے مسلم قوم کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ جس راہوں پہ آپ لے کر کے جا رہے ہیں اس سے سوائے نقصان ہو کے اور آپسی انتشار کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اپنا طریقہ بدلیے، اگر کسی کے رائے سے اختلاف ہے تو بھی احترام کے ساتھ بات رکھیے، احترام کے ساتھ پیش آئیے۔ رائے سے اختلاف کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اختلاف کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ اتحاد کا نعرہ اور لفاظی ایسی ہے، کسی کو کتا لکھ رہے ہیں، کسی کو بلی لکھ رہے ہیں، کسی کو چاٹوکار لکھ رہے ہیں، کسی کو جمن لکھ رہے ہیں، کسی کو پیر دھونے والا لکھ رہے ہیں، کسی کو پیر چھونے والا لکھ رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے؟ پہلے اختلاف کے آداب سیکھ لیجیے، پھر اتحاد کی بات کیجیے گا۔ اگر اختلاف کے آداب سیکھے تو خود بخود انشاءاللہ تعالی اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ایمان اور عمل صالح پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔